واقعات انبیاء قسط 2 حضرت نوح علیہ السلام صبر اور ایمان کی آزمائش۔ کیا آپ نے کبھی سوچا جب پوری دنیا گمراہی میں ڈوب جائے تو ایک سچا انسان کیا کرتا ہے؟ جب سچ بولنے والا اکیلا رہ جائے تو کیا وہ ہار مان لیتا ہے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے نبی کی جنہوں نے صدیوں تک دعوت دی مگر لوگ نہ مانے۔ یہ کہانی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ ایک وقت تھا جب زمین پر لوگ اللہ کو بھول چکے تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور حق سے منہ موڑ چکے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی ہدایت کے لیے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم نے مذاق اڑایا، انہیں جھٹلایا اور کہا، ہم تمہیں ایک عام انسان ہی دیکھتے ہیں۔ دن گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، حضرت نوح علیہ السلام دن رات چھپ کر بھی اور کھل کر بھی لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن جتنا وہ بلاتے لوگ اتنا ہی دور بھاگتے۔ یہاں تک کہ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا لیکن میری دعوت نے انہیں اور دور کر دیا۔ 950 سال، جی ہاں، پورے 950 سال تک انہوں نے صبر کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ آخر کار حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ اور پھر اللہ کا حکم آیا ایک کشتی بنانے کا۔ سوچیں، خشک زمین، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، اور ایک نبی کشتی بنا رہے ہیں۔ لوگ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے، یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک دن ہم تم پر ہنسیں گے۔ رفتہ رفتہ خوفناک ماحول، کشتی مکمل ہوئی اور پھر آسمان نے اپنے دروازے کھول دیے۔ بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی پھوٹ نکلا۔ ہر طرف پانی ہی پانی، تیز، سنسنی خیز انداز۔ لہریں پہاڑوں کی طرح اٹھنے لگیں۔ لوگ بھاگ رہے تھے، چیخ رہے تھے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ غمگین اور درد بھرا لہجہ۔ بیٹے نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ سنجیدہ اور حقیقت بھرا انداز۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور پھر ایک بڑی لہر آئی اور بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ گہری اداسی اور تسلیم کا احساس۔ یہ لمحہ ایک باپ کے لیے بہت سخت تھا، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ آہستہ آہستہ، روحانی اور سکون والا انداز۔ پھر آہستہ آہستہ بارش رک گئی، پانی تھم گیا، آسمان صاف ہو گیا اور کشتی ایک پہاڑ پر ٹھہر گئی، سکون اور امید کے ساتھ۔ یوں ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا، ایک نئی دنیا جہاں صرف ایمان والے باقی رہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، حق کا راستہ آسان نہیں ہوتا، لیکن جو صبر کرے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ چاہے پوری دنیا مخالفت کرے، سچ کو کبھی نہ چھوڑو، اور یاد رکھو، اللہ اپنے سچے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ کو یہ قسط پسند آئی تو اس سلسلے کو ضرور فالو کریں۔ اگلی قسط میں ہم سنیں گے ایک اور نبی کی حیرت انگیز کہانی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔